اور 26 نومبر کو ساتھ بٹھانا ہے. اب دو میں سے ایک بات ہوگی, یا تو مفتی صاحب فون نہیں اٹھائیں گے میرا, مفتی صاحب مجھے بھگا دیں گے, مفتی صاحب کہیں گے بھاگو یہاں سے میں نہیں جانے والا, یا پھر انجینئر صاحب جو کہتے ہیں ڈیمیج ہیو بین ڈن, وہ ہو جائے گا انجینئر صاحب ہیو بین رن. دو میں سے. تو تم نے جان بوجھ کے اپنا رکوع میرے منہ میں ڈالا, تو میں نے اسے فون پہ کافی ڈانٹا تھا اس واقعے کے اوپر کہ تم نے جو حرکت کی. میں نے تو ڈانٹنے پہ اکتفا کیا اور کوئی ویڈیو نہیں اس کے اوپر بنائی. اور یہ بھی چونکہ ابھی آپ کا واقعہ آیا تو مجھے اس سے ذہن میں آ گیا کہ یہ ساری شرارت اس کی وجہ سے ہوئی. لیکن جو انہوں نے دوسرے مفتی کا یا مفتیوں کا ذکر کیا, انہوں نے تو پکڑ کے ویلاگ بنا کے ویس ربانی کے ساتھ جو کچھ کی ہے وہ ان کو میرے خیال ہے روحانی طور پہ آرام بھی آ گیا ہوگا, انہیں پتا چل گیا ہوگا کہ انجینئر میں باقی لوگوں میں جو طارق مسعود صاحب والا ایپیسوڈ ہوا وہ تو آپ لوگوں کے سامنے ہے. تو مصباح صاحب کو میں نے اس ویڈیو میں کہا تھا کہ چونکہ میں نے آپ سے پہلے اس زمانے میں ایک کمٹمنٹ کی ہوئی تھی, لہٰذا میں آپ کو یہ فیور دیتا ہوں اس کمٹمنٹ کی وجہ سے, نہ کہ یہ کوئی نئی آفر دی ہوئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کے ساتھ فرمائے. آج کل جو ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے وہ ہے اویس ربانی صاحب نے ایک ویڈیو بنائی ہے انجینئر محمد علی مرزا ورسز مفتی حنیف قریشی صاحب یا ورسز مفتی راشد محمود رضوی صاحب. تو 26 نومبر کی انہوں نے ڈیٹ دے دی ہے, خود سے ہی اعلان کر دیا ہے وہ دونوں احباب تیار ہے نہیں ہیں. اور اویس ربانی صاحب نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ 26 نومبر کو سنڈے کے دن میں کراچی سے مفتی راشد محمود رضوی صاحب کو یا مفتی حنیف قریشی صاحب کو اس بار ہم آ رہے ہیں, ہم سب بیٹھ رہے ہیں, ایک طرف مفتی صاحب بیٹھ رہے ہیں, ایک طرف آپ بیٹھ رہے ہیں. 26 نومبر کو آپ اس کو مکالمہ کہہ لیں, مباحثہ کہہ لیں, مناظرہ کہہ لیں, جو اچھا نام آپ کو دینا ہے دے دیں. یہ ہو رہا ہے 26 نومبر سنڈے ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم آپ کو تکلیف دے رہے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سیٹرڈے کو فرائیڈے کو آ رہے ہیں. انلیس آپ دروازے نہ کھولیں, انلیس آپ ہمیں اکیڈمی میں نہ آنے دیں, انلیس آپ ہم سے ناراض رہیں, جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ اب آپ ناراض ہو جائیں گے, اللہ نہ کرے. مگر میری ہرگز یہ درخواست, اب میں نے آپ کو یاد ہوگا آپ کو سپورٹ کیا اور مفتی صاحب کو میں نے ناراض کیا کہ نہیں, وہ کہہ رہے ہیں لکھوا کے لاؤ, یہ بندہ ٹاپ بیٹھے. اب جب آپ نے سلمان مصباحی صاحب کے لیے راستہ کھولا ہے تو مفتیان کرام بھی آپ کے انتظار میں, اور مجھے یقین ہے انجینئر صاحب بہادر آدمی ہیں, نہیں بھاگیں گے اس بار نہیں بھاگیں گے. اس بار وہ کہیں گے کہ جی آ جاؤ. دوسرا یہ ہے کہ اس پیغام کو میں چھوڑوں گا نہیں. یہ میں, ہو سکتا ہے کہ انجینئر صاحب مجھ سے ناراض ہو جائیں آج کے بعد, بولے اب میں نے ربانی کے ساتھ پروگرام نہیں کرنا, یہ بڑا کوئی بیکار آدمی ہے. ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ ہوتا ہے. یہ مفتیان کرام تو میرے ساتھ پہلے 2-4 ایسے ہیں جن کو میں جانتا ہوں, وہ اس طرح کا مزاج رکھتے ہیں, مگر انجینئر صاحب سے میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا. مگر جو مفتی صاحب آ رہے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ میرا ساتھ دیں گے. میں ایک ایک مومنٹ کو اپڈیٹ کروں گا. 26 نومبر تک کراچی سے نکلتے ہوئے ویڈیو ڈالوں گا, جہاز میں جا کر مفتیان کرام کے دروازے پہ جا کے دستک دیتے ہوئے, اور انجینئر صاحب کے دروازے پہ جا کے دستک دیتے ہوئے اکیڈمی پہ. سارے معاملات عوام کے سامنے رکھنے کی میری آرزو ہے, میری خواہش ہے, کیونکہ اس پورے چکر میں نا میرے آڈینس, میری عوام, یا میں جس عوام کا حصہ ہوں وہ بیوقوف بن رہی ہے. مسلک بن رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلک نہیں بنانے, اور نیا اسکول آف تھاٹ جنم لے رہا ہے. ایک طرف ایسا نظر آ رہا ہے کہ یار اس چیز کا کوئی کنکلوژن بھی ہے, کوئی فائنل ڈیسیژن بھی ہے. صدیوں سے یہ باتیں ایسی چلی آ رہی ہیں اور پھر چلتی ہی جا رہی ہیں. تو کتنا بڑا احسان ہو جائے گا امت کے اوپر کہ دو احباب ساتھ بیٹھ جائیں گے اور ایک چیز کا حل نکال لیں گے, اور پھر دونوں اس نتیجے کو لے کے نشر کر دیں گے. میں تو یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ دونوں ایک دوسرے کے قائل ہو جائیں, مگر ایٹ لیسٹ جو ویور ہے وہ فیصلہ کر لے گا کہ کون سچ بول رہا ہے, کس کی تحقیق ہلکی ہے. اتنی سی بات ہے. اور مجھے بڑا یقین ہے جو اسٹوڈنٹس ہیں انجینئر صاحب کے, وہ بھی اس میں ساتھ دیں گے. دیکھیے وہ بابا پرستی جسے آپ کہہ رہے تھے نا, وہ یہاں نہیں ہونی چاہیے. انٹری ماروں گا. اس کا پس منظر تو آپ سب کو پتا ہے کہ مفتی حنیف قریشی صاحب نے اویس ربانی صاحب کے چینل پر یہ چیلنج کیا تھا کہ میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں, آئے وہ میرے سامنے بیٹھے. اور انجینئر صاحب تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ بڑوں کو حوالے ہوئے, جو ان کا بڑا ہے وہ آئے میرے ساتھ بیٹھے, یا پھر بڑوں سے لکھوا کے لیں. تو اب مفتی حنیف قریشی صاحب تو ایک قداور شخصیت ہے, ان کے ساتھ تو انجینئر صاحب کو بیٹھنا چاہیے. میں نے تو پچھلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی, اس میں یہ کہا تھا کہ مفتی حنیف قریشی صاحب کا سچ میں اتنا بڑا قد ہے کہ ان کو مفتی مجیب الرحمان صاحب سے یا کسی اور کا سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے, ان سے لکھوانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. بے شک اس وقت یہ معاملہ چلا ہوا ہے کہ اہل سنت بہت بڑھ چکی ہے, اور مفتی حنیف قریشی صاحب کو دعوت اسلامی والے
اور اشرف جلالی صاحب کے جو ماننے والے ہیں اسٹوڈنٹس وہ سارے ڈساؤن کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اہل سنت کے مناظر رہے ہیں اور بہت بڑے مناظر ہیں، تو ان کے ساتھ انجینئر صاحب کو بیٹھنا چاہیے۔ اب اویس ربانی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو انجینئر صاحب ہمیں اکیڈمی میں داخل نہیں ہونے دیں گے یا پھر جو ہے مفتی صاحب میرا فون نہیں سنیں گے، تو نکل کے جانا ہے اور دروازوں پہ دستک دینی ہے اور 26 نومبر کو ساتھ بٹھانا ہے۔ اب دو میں سے ایک بات ہوگی، یا تو مفتی صاحب فون نہیں اٹھائیں گے میرا، مفتی صاحب مجھے بھگا دیں گے، مفتی صاحب کہیں گے بھاگو یہاں سے میں نہیں جانے والا، یا پھر انجینئر صاحب جو کہتے ہیں ڈیمیج ہیو بین ڈن وہ ہو جائے گا انجینئر صاحب ہیو بین رن۔ دو میں سے ایک بات، مفتی صاحب کا نام سننے کے بعد وہ نہیں الاؤ کریں گے مجھے کہ میں ان کے پاس جاؤں اور مفتی صاحب ان کے پاس جائیں، یا مفتی صاحب ناراض ہو جائیں گے۔ تو اب میں نے خدا جانتا ہے دونوں میں سے کسی کو بھی نہیں بتایا، مفتی راشد رضوی صاحب کی درخواست تھی، مفتی راشد رضوی صاحب کا نام سن کے انجینئر صاحب بھاگ گئے یہ مشہور ہو جائے گا، یا انجینئر صاحب بیٹھ گئے یہ مشہور ہو جائے گا۔ تو مفتی صاحب تو ممکن آ جائے، لیکن انجینئر صاحب کا رسپانس اس پر آیا ہے، اور شاید بلال چینل پر تو ایک انڈیا سے ایک بھائی نے اسٹوڈنٹ نے ان سے بات کی ہے کہ آپ نے سلمان اسپائی صاحب کو اجازت دی تھی تو آپ دوسروں کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے یا تو کسی کے ساتھ بھی نہ بیٹھے، تو اس پر انجینئر صاحب خفاس سے ہو رہے ہیں اور اس کی بھی بیچارے کی اچھی خاصی کلاس لے لی ہے، اور پھر کہا ہے کہ یہ اصل شرارت تو اویس ربانی صاحب نے کی ہے اور میں نے ان کو فون پہ ڈانٹا کہ ہم اس لیے اعتراض کرتے ہیں نا کہ آپ دوستوں کی باتیں سنتے ہیں نا، جس طرح کافی ملکوں میں مسلمان کہتے ہیں جی یہود و نصارہ اعتراض کرتے ہیں، بھئی کریں گے تم نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہوا، جب تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تو تم سے وہ قرآن کے بارے میں کوئی ایسی بات کریں گے تو تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہوگی کہ قرآن کا تو مقدمہ تم نے سنا ہی نہیں ہوا، تم نے تو اپنے یہود و نصارہ دوستوں کا مقدمہ سنا ہوا ہے۔ ادھر یہ بھی بھائی جو یہ بات کر رہے ہیں ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ان کے کہنے پہ نہ کریں، آپ وہ پوری میری گفتگو سنیں میں نے کیا بات کی ہے، میرا مقدمہ اپنی جگہ پہ ہے، میں نے پہلے دن سے یہ بات کی ہوئی ہے کہ ہم ان کے نمائندہ علماء جب تک ان کو ویڈیو میں سرٹیفکیشن نہیں دیتے ہم نہیں بیٹھیں گے۔ جو مصباحی صاحب والا معاملہ تھا اس ویڈیو میں نے اس بات کو ریپیٹ کیا ہے کہ مصباحی صاحب اور مفتی طارق مسعود صاحب یہ دو بندے ایسے تھے جن سے میں 5-6 سال پہلے ایک کمٹمنٹ کر بیٹھا تھا، اور اس میں سے جو طارق مسعود صاحب والا ایپیسوڈ ہوا وہ تو آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ تو مصباحی صاحب کو میں نے اس ویڈیو میں کہا تھا کہ چونکہ میں نے آپ سے پہلے اس زمانے میں ایک کمٹمنٹ کی ہوئی تھی لہذا میں آپ کو یہ فیور دیتا ہوں اس کمٹمنٹ کی وجہ سے، نہ کہ یہ کوئی نئی آفر دی ہوئی ہے۔ تو اس کو اس طرح توڑ موڑ کے پیش کرنا میرے بھائی، اس طریقے سے اگر آپ توڑ موڑ کے پیش کریں نا تو قرآن پاک میں بھی آپ اس طرح کی کئی چیزیں نکالیں گے جو دو مختلف جگہ پہ دو مختلف باتیں ہوئی ہوئی ہیں، حالانکہ ان کو جمع کر کے کوئی رزلٹ نکالا جاتا ہے۔ مثلاً قرآن پاک میں کئی جگہ جب قوم لوط کی تباہی کا ذکر ہوا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے جو ہے وہ لوط علیہ السلام کو کہا کہ ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو نجات دیں گے سوائے تمہاری بیوی کے، لیکن قرآن میں کئی جگہ پہ یہ بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے قوم نوح کو تباہ کر دیا اور ان کے گھر والوں کو حضرت لوط کو بچا لیا، اور اس میں بیوی کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے۔ دوسری جگہ پہ آتا ہے کہ بیوی وہ تھی جو کہ نہیں بچائی گئی، اور ایک جگہ پہ آیا کہ ان کے گھر والوں کو بچا لیا گیا۔ اب ادھر سے تو لگتا ہے کہ بیوی بھی بچ گئی ہوگی، لیکن دوسری آیت کو جب جمع کرتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ نہیں۔ اب آپ اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں گے کہ نہیں ہر دفعہ تجھے ساتھ ذکر کرنا چاہیے تھا سوائے بیوی کے، سوائے بیوی کے، وہ بھائی اس طرح نہیں ہوتا دنیا میں، ٹوٹالٹی میں ہوتا ہے۔ تو میں نے اس ویڈیو میں حالانکہ ذکر کیا ہوا ہے کہ آپ سے پرانی کمٹمنٹ تھی، تو اس لیے میں نے اس کمٹمنٹ کو آپ کے لیے کہا، اور مناظرے کے لیے نہیں بلایا بھائی، انہوں نے کہا تھا کبھی بلانا ہمیں بھی، ہم بھی اپنی بات سامنے رکھیں گے، مناظرے کے لیے بلایا، ملاقات کے لیے بلایا تھا۔ اور چونکہ انہوں نے کفر کے فتوے لگائے تو میں نے ان کو کہا کہ آپ میرے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیں، آپ سے میں نے پہلی کمٹمنٹ کی ہوئی تھی۔ تو انس بھائی مجھے بہت افسوس ہوا کہ جس طرح یہود و نصارہ کی باتیں سن کے مسلمان بغیر قرآن پڑھے قرآن کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں، آپ نے بھی اپنے دوسرے دوستوں کی باتیں سن کے میرے بارے میں بات قائم کر لی، اور میری بات آپ نے سنی تک نہیں ہے۔ آپ پوری گفتگو تو سنیں، اور یہی حرکت کی ہے وہ ہمارے ایک بھائی نے اویس ربانی نے بھی، اس نے بھی یہی حرکت کی کہ اس نے پکڑ کے پوری ویڈیو بنا دی ہے، ساری غلطی اس سے ہوئی ہے۔ پھر میں نے اسے فون پہ ڈانٹا، میں نے کہا یار تم نے یہ کیا حرکت کی ہے؟ تو وہ کہنے لگا نہیں وہ یہ میرا خیال تھا اس میں سے۔ میں نے کہا یار میں نے پورا خیال کلیئر کیا، تم نے اپنا لقمہ میرے منہ میں کیوں ڈالا ہے؟ میں نے کہا یہ بات کی ہوئی ہے، تمہیں پتہ ہے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ اس سے پرانی کمٹمنٹ تھی، میں اس طرح نہیں کسی کے ساتھ ملتا، تو تم نے جان بوجھ کے اپنا لقمہ میرے منہ میں ڈالا۔ تو میں نے اسے فون پہ کافی ڈانٹا تھا اس واقعے کے اوپر کہ تم نے جو حرکت کی، میں نے تو ڈانٹنے پہ اکتفا کیا اور کوئی ویڈیو نہیں اس کے اوپر بنائی۔ اور یہ بھی چونکہ ابھی آپ کا واقعہ آیا تو مجھے اس سے ذہن میں آ گیا کہ یہ ساری شرارت اس کی وجہ سے ہوئی۔
لیکن جو انہوں نے دوسرے مفتی کا یا مفتیوں کا ذکر کیا، انہوں نے تو پکڑ کے ویلاگ بنا کے ویس ربانی کے ساتھ جو کچھ کی ہے وہ ان کو اب میرے خیال ہے روحانی طور پہ آرام بھی آ گیا ہوگا، انہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ انجینئر میں اور باقی لوگوں میں کتنا فرق ہے۔ کہ تم نے اپنا لقمہ میرے منہ میں ڈالا۔ میں نے یہ جو سلمان مصباحی صاحب حفظ اللہ تعالیٰ سے بات کی تھی، یہ 4-5 سال پہلے کمٹمنٹ میں کر چکا تھا، تو اس کو دہرایا تھا، اور اس میں انہوں نے ذکر بھی کیا کہ قرآن پاک میں بھی لوط علیہ السلام کا ذکر آیا۔ اب میں آپ کو ویڈیو دکھا دیتا ہوں، آپ اس سے کتنے ایگری ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن انجینئر صاحب سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ یہ گساپٹا جملہ ایک بار چھوڑ دیں اور مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ ہم تو آپ کے اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے بیٹھ جائیں، پھر آپ ڈانٹتے ہیں تو بات ہے، بے شک آپ کا یہ پوائنٹ ویلڈ ہے، بہت سارے لوگ ہیں ہر کوئی کہے گا مجھ سے بیٹھو، میرے ساتھ بیٹھو، میرے ساتھ بیٹھو، میرے ساتھ بیٹھو، لیکن کسی ایک کے ساتھ تو بیٹھ جائے۔ چلیں دیکھتے ہیں 26 نومبر کو کیا ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔